جس آدمی پر عشر واجب ہے لیکن اس نے عشر ادا نہیں کیا، جیسے زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، نماز فرض ہو اور نماز ادا نہ کرے، روزے فرض ہوں اور روزے ادا نہ کرے، تو جیسے ان کی قضا لازم ہے ایسے ہی زکوٰۃ اور عشر دیگر صدقات واجبہ کی ادا بھی لازم ہے۔ اور اس میں شریعت نے یہ آسانی مہیا کی ہے کہ اگر ایک ساتھ پچھلے زمانے کا عشر اور زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے حساب اور اندازہ لگا کے عشر اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے ادا ہی نہیں کیا یا جتنا عشر واجب تھا اتنا نہیں دیا، اس سے کم دیا، یہ گناہ گار تو ہے ہی، اس پر یہ بھی واجب ہے کہ وہ اپنی موت کے وقت، موت سے پہلے یہ وصیت کرے کہ میرے ذمے زکوٰۃ اور عشر کا اتنا مال باقی ہے، وہ میرے وارث میری جائیداد اور میرے ترکے میں سے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کریں۔ زکوٰۃ کا بھی یہی مسئلہ ہے، اور نماز روزوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے باقی رہ جائیں تو اس کو وصیت کرنی لازم ہے کہ میرے مال میں سے میری اتنی نمازوں اور اتنے روزوں کا فدیہ ادا کر۔ سیب کی فصل کے عشر کا مسئلہ سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ حضرات علماء کرام نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی بھی چیز کی خرید و فروخت اس وقت جائز ہے جب اس کا کوئی وجود ظاہر میں ہو۔ جب تک کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ باغوں کی اور ایسے ہی دیگر فصلوں کی خرید و فروخت کی ایک صورت جو ہمارے ہاں رائج ہے کہ پیشگی کئی سال کے لیے باغ فروخت کر دیا جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک سال کے لیے باغ بیچا جائے لیکن اس وقت بیچیں جب پھول آئے ہوں، پھل نہ آئے ہوں۔ اس طرح کی خرید و فروخت شرعاً ناجائز ہے، بیچنا بھی حرام، لینا بھی حرام، چونکہ اس میں دھوکہ ہے، اس میں نقصان کا خطرہ ہے، اور ہر وہ معاملہ جس میں دھوکہ دہی ہو، جس میں کسی ایک کے نقصان کا امکان ہو، شریعت اس طرح کی خرید و فروخت اور ایسے معاملے کو ناجائز قرار دیتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بدترین صورت اتنی رائج ہے کہ اب اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، واپس آنا لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ اپنی جگہ یہ ناجائز صورت ہونے کے بعد بھی چونکہ پیداوار ہوگی، عشر دینا ہے، تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں عشر کون دے، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اخروٹ، بادام، زعفران، اسی طرح ترکاریاں اور دیگر اناج، ان میں سے کس کا کتنا عشر ہے یہ تو پچھلے جمعے پہ بیان کیا گیا تھا۔ سیب کا عشر کتنا دینا ہے اس کا بیان باقی تھا، تو یہ دو اہم مسئلے بیان کرنے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے مسئلہ سمجھیں، اور پھر صحیح مسئلہ سمجھنے کے بعد اسی طرح یہ مسئلہ دوسرے کو بھی بتلائیں۔ اگر کسی شخص نے اپنا باغ اس وقت بیچا ہے جب سیب اتنے بڑے ہو گئے ہیں جتنا اخروٹ بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا اخروٹ کا دانہ ہے، سیب اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے، پھر اس نے یہ باغ بیچا ہے، تو بیچتے وقت
فصل موجود تھی اور اس وقت یہ مالک کے قبضے میں تھا، ایسی صورت میں عشر مالک زمین کو، باغ کے مالک کو دینا ہے۔ اور اگر کسی نے پیداوار فصل کے، باغ کے میوے اور پھل کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی باغ بیچ دیا ہے، اگرچہ اس نے ناجائز اور حرام سودا کیا ہے، یہ خود صحیح نہیں ہے اور ایسی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ فصل پیدا ہوگی تو عشر وہ دے گا جس کے قبضے میں آنے کے بعد سیب آیا ہے، یعنی بیوپاری۔ تو ایک صورت میں زمین کے، باغ کے مالک کو عشر دینا ہے، ایک صورت میں خریدار کو یعنی بیوپاری کو عشر دینا۔ زمین کا مالک اس وقت عشر دے گا جب اس نے سیب ظاہر ہونے کے بعد باغ بیچا ہو، اور بیوپاری اس وقت عشر ادا کرے گا جب اس نے یہ فصل پیدا ہونے سے پہلے ہی خرید لیا ہو اور اس کے قبضے میں آنے کے بعد اس پر فصل پیدا ہوئی۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیب کا عشر کتنا ہے۔ یہ بات پہلے میں نے بتا دی تھی کہ عشر ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو فصل پیدا ہو رہی ہے، جو میوہ پیدا ہو رہا ہے، عشر میں یہی ادا کیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں دھان کا عشر ادا کیا جاتا ہے تو کھیتوں سے دھان اٹھا کر دیتے ہیں شالی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ فصل وہ نہیں دیتا عشر میں بلکہ اس کی قیمت دیتا ہے۔ تو دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سیب ہی کی صورت میں عشر ادا کر رہا ہے، سیب کی صورت میں عشر ادا کرتا ہے، تو جتنا سیب اس کے باغ سے اترے گا اس کا 10واں حصہ عشر دینا ہوگا۔ یعنی اگر 100 پیٹی ہیں تو 10 پیٹی سیب کی، چاہے کوئی بھی قسم ہو، امریکن ہو، مہاراجی ہو، ملشس ہو، اس میں پھر یہ اختیار ہے کہ اگر سارے باغوں کا میوہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے تو وہاں 10واں حصہ کر لیں، ایک باغ کا میوہ ایک جگہ جمع ہو رہا ہے تو وہاں، اور پیڑ کا میوہ الگ الگ اتار رہے ہیں تو وہاں۔ تو پیداوار کے اعتبار سے 10واں حصہ دینا، یہ آسان صورت ہے۔ اس پہ جو دوائی کا خرچہ ہوگا یا گڈائی کا خرچہ ہوگا یا کھاد ڈالی جائے گی، اس پہ جو مزدوری لگے گی، یہ رقم منہا نہیں ہوگی، یہ نہیں اترے گی۔ یہ چونکہ پیداوار کے وجود میں آنے اور صحیح طریقے پہ اس کے قابل استعمال ہونے کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ ساری رقم جو اس پہ خرچ ہوئی ہے یہ اپنی جگہ، پوری پیداوار کا 10واں حصہ دینا۔ یہ صورت بھی سمجھنا آسان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پیداوار سیب کی منڈی تک پہنچ گئی ہے اور منڈی میں جا کر اس نے بیچ بھی دیا ہے، اب اس کی قیمت وصول ہوئی ہے، قیمت کے اعتبار سے یہ شخص اب عشر ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو اب ایک دوسری صورت ہے، وہ یہ کہ سیب اگر مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا تھا، بڑھائی کے بعد اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، کیونکہ پیدا ہونے تک، سیب کے اترنے تک ایک خرچہ ہے اور سیب کو اتارنے سے لے کے منڈی تک پہنچانے میں دوسرا خرچہ ہے، اس پہ پیٹی کا خرچہ، ڈبے کا، بڑھائی کا خرچہ، اس میں گھاس کا، کاغذ کا، مزدوروں کا خرچہ، گریڈنگ کرنے کا خرچہ، پھر وہاں پہنچا دیا ہے تو وہاں پھر کٹوتی کا خرچہ، گاڑی کا خرچہ، تو یہ باردانے سے لے کر وہاں پہنچانے تک جو مزید خرچہ ہوا ہے، اس کا چونکہ سیب کی پیداوار سے تعلق نہیں ہے، مارکیٹ ریٹ سے تعلق ہے، تو اب صورت بدل جاتی ہے۔ وہ ایسے کہ اگر آپ کھلی بھرائی کریں، یل بھرائی جس کو کہتے ہیں،
کھلی بھرائی، تو مثلاً ایک ڈبے کے اندر 100 سیب آئے گا مثال کے طور پہ، لیکن جب آپ اس کی الگ الگ بھرائی کرواتے ہیں منڈی کے لیے تو گھاس بھی ہے، اس کے اندر گریڈنگ کی وجہ سے دانے کا چھوٹا بڑا ہونا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں کاغذ بھی ہے، پیکنگ بھی ہے، تو ایک پیٹی 2 پیٹیوں کی شکل اختیار کرے گی۔ ایک پیٹی کتنی بن گئی؟ 2 پیٹی، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کھلی بھرائی میں ایک پیٹی کی قیمت اگر مثلاً 500 روپیہ ہے، اس ایک پیٹی کے سیب کھول کے الگ الگ کر دیے اور آپ گریڈنگ کر کے اس کی 2 پیٹیاں بنائی ہیں، اب منڈی میں چلے گئے ہیں تو منڈی میں جا کر ان 2 پیٹیوں کی قیمت 1000 روپے ہو گئی، چونکہ بھرائی والی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب یہ 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ خرچہ اتار رہے ہیں، لیکن میں نے بتلایا خرچے 2 ہیں، ایک ہے سیب درخت سے اتارنے تک کا خرچہ، وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں اترے گا، وہ معاف نہیں ہے۔ دوسرا خرچہ ہے سیب اتارنے سے لے کے منڈی میں پہنچانے تک۔ اگر یہ خرچہ بچانا چاہتے ہیں، اگر یہ خرچہ منع کرنا چاہتے ہیں تو 100 پیٹیوں میں سے 10 پیٹی کی قیمت دینی پڑے گی۔ مثلاً 1000 روپے میں پیٹی چلی گئی اور 100 پیٹیاں گئی ہیں، تو 100 ڈبوں میں سے 10 ڈبوں کی قیمت 10,000 روپے ہے، تو عشر کتنا دینا ہے؟ 10,000۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب میں اس کا حساب نہیں لگا سکتا، یہ پورا خرچہ جو ہو گیا اس کو چھوڑو، میرے پاس تو اس وقت کل رقم جتنی آئی ہے میں اس کے اعتبار سے دینا چاہتا ہوں، تو اس میں چونکہ اب 2 صورتیں، ایک تو آپ کو سیب کی قیمت ملی ہے اور ایک آپ کا وہ خرچہ ہوا ہے جو سیب کی پیداوار سے تعلق نہیں رکھتا، مارکیٹ سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈبے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈبہ، گھاس، اس کے بعد مزدوری، گاڑی میں لے جانے کا خرچہ، ایسے اخبار کا خرچہ، کیل کا خرچہ، پیٹیوں کو بند کرنے کا خرچہ، باغ سے لے کے گھر تک، گھر سے لے کے منڈی تک پہنچانے کا خرچہ، یہ آپ اتارنا نہیں چاہتے ہو، تو ایسی صورت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ 5 پیٹیوں کی صورت میں آپ عشر ادا کریں، کیونکہ 5 پیٹیوں کی بھرائی کے بعد منڈی میں جو ریٹ آتی ہے یہی ریٹ 10 پیٹیوں کی تب آتی ہے جب وہ باغ میں ہو۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کوشش کریں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر سنیں۔ تو سیب کے عشر کی یہ تفصیل ہے۔ نمبر 1، سیب کا عشر دے گا کون؟ اگر سیب بیچا ہے، باغ بیچا ہے، اس وقت جب اس پہ پھل نہیں آیا تھا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کاٹ، تو ایسی صورت میں بیوپاری دے گا، زمین کا مالک عشر نہیں دے گا۔ اور اگر سیب بیچا ہے اس وقت جب باغ کے اوپر سیب اتنا بڑا ہو گیا تھا جتنا اخروٹ بڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جتنا بھی سیب نکلے گا بیوپاری سے پوچھے، اس کا 10واں حصہ اسی ترتیب پر جو میں نے مسئلہ بتلایا ہے، زمین کے باغ کے مالک کو اتنا عشر دینا۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ بتلایا کہ کتنا عشر دیں گے۔ اگر سیب کی صورت میں دے رہے ہیں بھرائی سے پہلے تو 100 پیٹی میں 10 پیٹی، 100 ڈبے میں 10 ڈبے، 50 میں 5، آسان صورت ہے۔ لیکن اگر منڈی پہنچانے کے بعد دے رہے ہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ وہ رقم اور خرچہ اتارنا چاہتے ہیں جو سیب کے پیدا ہونے سے، اس درخت سے اترنے سے لے کے منڈی تک گیا ہے، تب تو جتنی رقم آئی ہوگی اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا، وہ خرچہ اتارنے کے بعد مائنس پلس کر کے جو اب نفع ہے اس کا 10واں حصہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خرچہ نہیں اتارنا چاہتے، مارکیٹ میں جانے کے بعد جو کل رقم آپ کو ملی ہے آپ اس کے اعتبار سے ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اب 5% بھی ادا کر سکتے ہیں، چونکہ اصل مقصد سیب کے 10% عشر کا ہے اور وہ 5 پیٹیوں کی قیمت میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ، اس لیے کہ ہمارے ذہن اور دماغ دینی مسائل کو سمجھنے سے اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ایسے آ رہی ہیں کہ کتنا بھی آسان کر کے مسئلہ سمجھایا جائے پھر بھی عام لوگ مسئلہ سمجھنے میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر ہی دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ مسئلہ پھر پوچھا جائے، اور عشر نکالنے سے پہلے آس پاس کے کسی مستند عالم کے پاس جا کر
اس سے پوری وضاحت کے ساتھ اپنے حالات بیان کر کے یہ معلوم کریں مجھ کو کتنا عشر دینا ہے۔